ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ جل مجدہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف کی حدیث 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا، قہقہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا انشاءاللہ العزیز۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمت اللہ القوی جذب القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ مومن ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 20 غزوات میں شمولیت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ درود پاک سبب قبولیت دعا ہے، اس کے پڑھنے سے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واجب ہو جاتی ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا باب جنت پر قرب نصیب ہوگا۔ درود پاک تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور تمام حاجات کی تکمیل کے لیے کافی ہے۔
درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، صدقے کا قائم مقام بلکہ صدقے سے بھی افضل ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمت اللہ القوی مزید فرماتے ہیں کہ درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے، ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اعمال کی تکمیل ہوتی ہے، دل و جان اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پڑھنے والا خوشحال ہو جاتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک برکت رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے، دنیا کی تباہ کاریوں سے خلاصی یعنی نجات ملتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، ملائکہ درود پاک پڑھنے والے کو گھیر لیتے ہیں، درود شریف پڑھنے والا جب پلِ صراط سے گزرے گا تو نور پھیل جائے گا اور وہ اس میں ثابت قدم ہو کر پلک جھپکنے میں نجات پا جائے گا۔ عظیم تر سعادت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا نام حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، محاسن نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دل میں گھر کر جاتے ہیں اور کثرت درود شریف پڑھنے سے صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تصور ذہن میں قائم ہو جاتا ہے اور خوش نصیبوں کو درجہ قربت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جاتا ہے اور خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار فیض آثار نصیب ہوتا ہے۔ روز قیامت مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کی سعادت نصیب ہوگی۔ فرشتے مرحبا کہتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، فرشتے اس کے درود کو سونے کے قلموں سے چاندی کی تختیوں پر لکھتے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور فرشتگان سیاحین یعنی زمین پر سیر کرنے والے فرشتے اس کے درود شریف کو مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں پڑھنے والے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ نظر کا نور دلوں کے لیے قرار درود، نظر کا نور دلوں کے لیے قرار درود، عقیدتوں کا چمن روح کا نکھار درود، عقیدتوں کا چمن روح کا نکھار درود۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چراغیاں سے مسلسل کے گھپ اندھیروں میں، چراغیاں سے مسلسل کے گھپ اندھیروں میں، چراغیاں سے مسلسل کے گھپ اندھیروں میں، غموں کی دھوپ میں گے ابر سایہ دار درود،
غموں کی دھوپ میں ہے ابر سایہ دار درود صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود روح کی بالیدگی کا سامان ہے درود روح کی بالیدگی کا سامان ہے درود روح کی بالیدگی کا سامان ہے جبین شوق کو دیتا ہے ایک نکھار درود جبین شوق کو دیتا ہے ایک نکھار درود صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود نغمہ نعت نبی کا زینہ ہے درود نغمہ نعت نبی کا زینہ ہے درود نغمہ نعت نبی کا زینہ ہے صدا بہار دعاؤں کا ہے وقار درود صدا بہار دعاؤں کا ہے وقار درود صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب اللہم صل علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے بنتو مت انجان آخر موت ہے مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے غم زدہ ہے جان آخر موت ہے ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے سن لگا کر کان آخر موت ہے بارہا علمی تجھے سمجھا چکے مان یا مت مان آخر موت ہے حضرت سیدنا ابو الحجاج سمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے اے آدمی تیرا ناس ہو تو نے کس لیے مجھے فراموش یعنی بھلا کر رکھا تھا کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں تاریکی کا گھر ہوں تو پھر کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے اے قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین جل مجدہ کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس حدیث پاک پر ذرا غور تو فرمائیے کہ جب بھی کوئی قبر میں جاتا ہے چاہے وہ نیک ہو یا بد
اس کو قبر میں ڈرایا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مبلغوں، فیضان سنت کا درس دینے والوں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرنے والوں، اپنی اولاد کی سنتوں کے مطابق تربیت کرنے والوں اور سنتیں سکھانے کے لیے انفرادی کوشش کرنے والوں کو مبارک ہو۔ قبر میں ایک غیبی آواز نیکی کا حکم کرنے والوں اور برائی سے منع کرنے والوں کی تائید و حمایت کرے گی، اور اس طرح ان کے لیے قبر گلزار بن جائے گی۔ یاد رکھیے، قبر میں صرف عمل جائے گا۔ بلند و بالا کوٹھیاں، عالی شان محلات، اونچے اونچے مکانات، مال و دولت، بینک بیلنس، وسیع کاروبار، بڑے بڑے پلاٹ، لہلہاتے کھیت اور خوشنما باغات، یہ سب ساتھ قبر میں نہیں آئیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عطا بن یسار علی رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا اور کہتا ہے، میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے، میرے بال بچے کہاں ہیں؟ میری نعمتیں، میری دولتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے، یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ رات کے اندھیرے میں ڈر جانے والوں، بلی کی بیاؤں پر چوک پڑنے والوں، کتے کے بھونکنے پر راستہ بدل دینے والوں، سانپ اور بچھو کا صرف نام سن کر تھر تھرانے والوں، سلگتی ہوئی آگ کو دور سے دیکھ کر گھبرانے والوں، بلکہ فقط دھوئیں سے بے چین ہو جانے والوں کے لیے لمحہ فکری کیا ہے۔ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علی رحمت اللہ الکافی شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں، جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا نماز، روزہ قضا اور زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کر سکتا ہے؟ کیا خوف خدا عز و جل رکھنے والا ڈنڈی مار کر سودا چلا سکتا، حرام روزی کما سکتا، سود اور رشوت کا لین دین کر سکتا ہے؟ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہیں، تو کیا خوف خدا رکھنے والا داڑھی منڈوا سکتا یا خشخشی رکھوا سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ٹی وی، وی سی آر اور انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے دیکھ سکتا اور گانے باجے سن سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا ماں باپ، بھائی بہنوں، رشتہ داروں بلکہ عام مسلمانوں کا دل دکھا سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا گالی گلوچ، جھوٹ، چغلی، وعدہ خلافی، بدنگاہی، بے حیائی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ جرائم کر سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا چوری، ڈاکہ، دہشت گردی اور قتل و غارت گری کی جیسی گناؤنی وارداتیں کر سکتا ہے؟ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث رہنے والے ایک بار پھر کان کھول کر سن لیں کہ جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا۔ بے نمازیوں، بلا عذر شرعی ماہ رمضان کے روزے قضا کر ڈالنے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، داڑھی مڈانے والوں یا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں اور طرح طرح کی نافرمانیاں کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں، جب گناہ گار مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں اور اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پڑوسی مردے اس سے کہتے ہیں، اے اپنے پڑوسیوں اور بھائیوں کے بعد دنیا میں رہنے والے، کیا تیرے لیے ہمارے معاملے میں کوئی عبرت نہ تھی؟ کیا ہمارے تجھ سے پہلے دنیا سے چلے جانے میں تیرے لیے غور و فکر کا کوئی مقام نہ تھا؟ کیا تو نے ہمارے سلسلہ اعمال کا ختم ہونا نہ دیکھا؟ تجھے تو مہلت تھی، تو نے وہ نیکیاں کیوں نہ کر لی جو تیرے بھائی نہ کر سکے؟ زمین کا گوشہ گوشہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے دنیا ظاہر سے دھوکہ کھانے والے، تجھے ان سے عبرت کیوں نہ ہوئی جو تجھ سے پہلے یہاں آ چکے تھے اور انہیں
تمہیں بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ہر مرنے والا مرتے ہی گویا یہ پیغام دیتا چلا جاتا ہے کہ جس طرح میں مر گیا ہوں آپ کو بھی مرنا پڑ جائے گا، جس طرح مجھے منو مٹی تلے دفن کیا جانے والا ہے اسی طرح تمہیں بھی دفن کیا جائے گا۔ جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں، میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کل جب اسکول یا کالج کا امتحان قریب آتا ہے تو طلبہ اس کی تیاریوں میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ رات دن ان پر بس ایک یہی دن سوار ہوتی ہے کہ امتحان سر پر ہے، امتحان کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، پھر بعض نادان تو ممتحن کو رشوتیں بھی دیتے ہیں۔ ہر ایک کی فقط ایک ہی آرزو ہوتی ہے کہ کسی طرح میں دنیا کے امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں۔ اے دنیا کے امتحان کی تیاریوں میں کھو جانے والوں، کان کھول کر سن لیجئے، ایک امتحان وہ بھی ہے جو قبر میں ہونے والا ہے۔ ایک کاش قبر کے امتحان کی تیاری ہمیں نصیب ہو جاتی۔ آج اگر امکانی سوالات مل جائیں تو طالب علم اس پر ساری رات محنت کرتے ہیں، اگر نیند کشا گولیاں کھانی پڑ جائیں تو وہ بھی کھاتے ہیں۔ اے دنیا کے امتحان کی فکر کرنے والوں، حیرت ہے کہ آپ امکانی سوالات پر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ کاش آپ کو اس بات کا احساس ہو جاتا کہ قبر کے سوالات امکانی نہیں بلکہ یقینی ہے، جو ہمیں اللہ عز و جل کے رسول مقبول بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگی ہی بتا دیے ہیں، اس کے جوابات بھی ارشاد فرما دیے ہیں۔ ہائے افسوس، قبر کے سوالات و جوابات کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ آج ہم دنیا میں آ کر دنیا کی رنگینیوں میں کچھ اس طرح گم ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہ رہا کہ ہمیں مرنا بھی پڑے گا۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جا، اسے کرموں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھر تائے سودائی، عمل نے کام آنا گے۔ عزیزہ یاد کر جس دن کہ عزرائیل آویں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا گے۔ جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کی یاد سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانا گے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پہ نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت نصیب کرے، اور یہ ساری دعائیں مجھ گناہگار کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسا پاکیزہ نمونہ عطا فرما دیا ہے کہ جو مسلمان اس نمونے کی جتنی اچھی نقل کرے گا اتنا ہی وہ اعلیٰ کامیاب ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس نمونے کا اعلان قرآن پاک کے پارہ 21 سورۃ الاحزاب کی 21ویں آیت کریمہ میں فرماتا ہے،
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ تو اس رحمت والے نمونے کی جو نقل کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی کے اس عطا کردہ بے مثل نمونے کو چھوڑ کر جو شیطان کی پیروی کرے گا، غیر مسلموں کے طور طریقے اپنائے گا، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ پر فضل و کرم کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے بارے میں یہ شور برپا ہو جائے کہ رات کو تو یہ بھلا چنگا سویا تھا، لیکن صبح جب نوکری کے لیے جگایا گیا تو معلوم ہوا کہ آج تو وہ ایسا سویا ہے کہ اب قیامت تک ہی سوتا رہے گا، یعنی اس کی روح پرواز کر چکی ہے۔ ہاں یہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والا ایک دل خراش واقعہ ہے۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، رخصتی کی تاریخ بھی آ گئی، کل رخصتی ہونی ہے۔ رات کو شکرانے کے نوافل اور شکرانے میں صدقہ و خیرات کرنے کے بجائے شیطان کی پیروی میں ناچ رنگ کی محفل برپا کی گئی۔ خاندان کی بہو بیٹیاں طبلے کی تھاپ پر رقص کر رہی ہیں اور مرد بھی ناچ ناچ کر اپنے بے ڈھنگے فن کا مظاہرہ کر لگے گے۔ رات بھر ادھم مچا کر جب فجر کی اذانیں شروع ہوئی تو بجائے مسجد کا رخ کرنے کے لوگ سونے کے لیے چلے گئے۔ دولہا بھی اپنے بستر پر لیٹا، رات بھر کی تھکن کی وجہ سے آنکھ لگ گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا کلیجہ تھام کر سنیے، جمعہ کا دن تھا۔ ماں نے دوپہر کے 12 بجے کسی کو بھیجا کہ میرے لال کو اٹھا دو، آج جمعہ کا دن ہے، جلدی جلدی غسل کر لے اور تیاری کرے کہ آج اس کی دلہن گھر آنے والی ہے۔ جگانے کے لیے گھر کا ایک عزیز پہنچتا ہے، آوازیں دیتا ہے، لیکن دولہے میاں جواب نہیں دے رہے۔ اوہو، آخر رات کی اتنی بھی کیا تھکن کہ آنکھ ہی نہیں کھل لگی۔ مگر جب ہلا جلا کر دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی کہ یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے۔ کوہرام مچ گیا، شادی کا گھر ماتم کدا بن گیا۔ جہاں ابھی رات دھوم سے شادیانے بج رہے تھے، وہاں اب آہو بکا کا شور برپا ہو گیا۔ جہاں ہنسی کے فوارے ابل لگے تھے، وہاں آنسوؤں کے دھارے بہنے لگے۔ تجہیز و تکفین کی تیاریاں ہونے لگی۔ آہ صد آہ، چند گھنٹوں کے بعد جس کے سر پر مہکتے پھولوں کا صحرا پہنا کر سج دھج کے ساتھ سجی ہوئی کار میں سوار کیا جانا تھا، وہ بد نصیب دولہا جنازے کی ڈولی میں سوار کر دیا گیا۔ باراتی شادی حال میں پہنچانے کے بجائے اسے کندھوں پہ لاد کر سوئے قبرستان چل پڑے۔ ہائے ہائے، بد نصیب دولہا روشنیوں کے چکا چن سے نکل کر گھب اندھیری قبر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اسے رنگ برنگے پھولوں سے سجے ہوئے اور جگمگاتے حجلائے عروسی میں نہیں، بلکہ کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی وحشتناک قبر میں رکھا جائے گا۔ اب اس کے بدن پر شادی کا خوشنما رنگ برنگا مہکتا جوڑا نہیں، بلکہ کافور کی غمگین خوشبو میں بسا ہوا کفن ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے بد نصیب دولہا قبر میں اتار دیا گیا۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی ایک دن مرنا اور اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا۔ ہاں ہم اپنے دفن کرنے والوں کو دیکھ اور سن رہے ہوں گے، جب وہ مٹی ڈال لگے ہوں گے یہ دردناک منظر بھی نظر آ رہا ہوگا، لیکن بول کچھ نہیں سکیں گے۔ دفن کرنے کے بعد ہمارے ناز اٹھانے والے رخصت ہو رہے ہوں گے، قبر میں ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوگی، دل ڈوبا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے کالے کالے مہیب بالوں کو لٹکائے
दो फरिश्ते मुनकर नकीर कब्र में आ मौजूद होंगे, उनकी आंखों से शोले निकल लगे होंगे और वो सख्ती के साथ बिठाएंगे और करख यानी सख्त लहजे में सवालात करेंगे। दुनिया की रंगीनियों में गुम, सिर्फ दुनियावी इम्तिहान ही की फिक्र करने वालों, फिल्में ड्रामे देखने वालों, गाने बाजे सुनने वालों, दाढ़ी मुंडाने वालों, दाढ़ी को एक मुट्ठी से घटाने वालों, हराम रोजी कमाने वालों, सूद और रिश्वत का लेन देन करने वालों, अपने ओहदे और मनसब से नाजायज फायदा उठाकर मजलूमों की आहें लेने वालों, झूठ बोलने वालों, गीबत और चुगलखोरी करने वालों, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, अपनी औलाद को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक तरबियत ना दिलाने वालों, मजहबी रंग ना चढ़ जाए इस बुरी नीयत से अपनी औलाद को सुन्नतों भरे मदनी माहौल और दावत इस्लामी के इज्तिमा से रोकने वालों, अपनी औलाद को दाढ़ी मुबारक सजाने से रोकने वालों, बेपर्दगी करने वालियों और खुले बाल लेकर गलियों और बाजारों में घूमने वालियों, मेकअप करके शॉपिंग सेंटरों और रिश्तेदारों के घरों पर बेपर्दा जाने वालियों और दिलेरी के साथ तरह तरह के गुनाहों में रचे बसे रहने वालों से अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला नाराज हो गया और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम रूठ गए और गुनाहों के सबब माअज़ल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ईमान बर्बाद हो गया तो क्या बनेगा। बड़े सख्त लहजे में सवालात हो रखेंगे, मन रब्बुका यानी तेरा रब कौन है। रब अज़्ज़ा व जल्ला को कब याद किया था, जवाब नहीं बन पा रहा। जो ईमान बर्बाद कर बैठा उसकी जबान से निकल रहा है हई हाता ला अदरी यानी अफसोस अफसोस मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर पूछा जाएगा मा दीनुका यानी तेरा दीन क्या है। कब्र में मुर्दा सोच रहा है कि मैंने तो आज तक दुनिया ही बसाई थी, कब्र के इम्तिहान की तैयारी की तरफ कभी जहन ही नहीं गया था, बस सिर्फ दुनिया की रंगीनियों ही में खोया हुआ था, मुझे कब्र के इम्तिहान का कहां पता था। कुछ समझ नहीं आ रही और जबान से निकल रहा है हई हाता ला अदरी यानी अफसोस अफसोस मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर एक हसीनो जमील नूर बरसाता जलवा दिखाया जाएगा और सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल यानी इनके बारे में तू क्या कहता था। पहचान कैसे होगी, दाढ़ी से तो उनसियत थी ही नहीं, गैर मुस्लिमों के तरीका अजीज था, दाढ़ी मुंडाने का मामूल रहा। ये तो दाढ़ी शरीफ वाली शख्सियत है, बच्चे ने जुल्फे रखी थी तो उसको मार मार कर कटवाने पर मजबूर किया था। ये बुजुर्ग तो जुल्फों वाले हैं, किचन में फिल्म एक्ट्रेस का फोटो रखा था, अपनी सुजुकी के पीछे भी फिल्म एक्ट्रेस का फोटो लगाकर दूसरों को बदनिगाही की दावतें आम दे रखी थी, घर में भी एक्ट्रेस की तस्वीर आवीज़ा कर रखी थी। मुझे तो फनकारों और गुलूकारों की पहचान थी, मालूम नहीं ये कौन साहिब हैं। जिसका खातिमा ईमान पर नहीं हुआ उसके मुंह से निकलेगा हई हाता ला अदरी यानी अफसोस अफसोस मुझे कुछ नहीं मालूम। इतने में जन्नत की खिड़की खुलेगी और फौरन बंद हो जाएगी, फिर जहन्नम की खिड़की खुलेगी और कहा जाएगा अगर तूने दुरुस्त जवाब दिए होते तो तेरे लिए वो जन्नत की खिड़की होती। ये सुनकर उसे हसरत बालाए हसरत होगी, कफन को आग के कफन से तब्दील कर दिया जाएगा, आग का बिछोना कब्र में बिछाया जाएगा, सांप और बिच्छू लिपट जाएंगे। नमाजियों, रमजान के रोजे रखने वालों, हज अदा करने वालों, पूरी ज़कात निकालने वालों, फिल्मों ड्रामों से दूर भागने वालों, वादा खिलाफी, बद अखलाकी, बदनिगाही, झूठ, गीबत, चुगली और बेपर्दगियों से बचने वालों, अल्लाह की रिज़ा के लिए मीठे बोल बोलने वालों, दावत इस्लामी के मुबल्लिगों, सुन्नतों पर अमल करके दूसरों को सुन्नतें सिखाने वालों, फैज़ान सुन्नत का दर्स देने और सुनने वालों, नेकी की दावत की धूमें मचाने वालों, दावत इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिलों में सफर करने वालों,
اپنے چہرے کو ایک مٹھی داڑھی سے آراستہ کرنے والوں، اپنے سر پر امام شریف کا تاج سجانے والوں، سنتوں بھرا لباس پہننے والوں کو مبارک ہو کہ جب مومن قبر میں جائے گا اور اس سے سوال ہوگا من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ عز و جل ہے، ما دینکا، یعنی تیرا دین کیا ہے، زبان سے نکلے گا دینی الاسلام، یعنی میرا دین اسلام ہے، الحمدللہ عز و جل۔ اسی اسلام کی محبت میں تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیا کرتا تھا، اسی اسلام کی محبت میں تو معاشرے کے تانے سہتا تھا، سنتوں پر عمل کرتا دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے تھے مگر میں ہنسی خوشی برداشت کیا کرتا تھا، اسی دین اسلام کی خاطر میری زندگی وقت تھی۔ پھر کسی کا رحمت بھرا جلوہ دکھایا جائے گا تو خوش نصیب نمازیوں، روزہ داروں، حاجیوں، فرض ہونے کی صورت میں پوری زکوٰۃ ادا کرنے والوں، سنتوں پر عمل کرنے والوں، نیکی کی دعوت کی دھوئیں مچانے والوں اور مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر کرنے والوں کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا، کیونکہ دنیا ہی میں بقول مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان عشاق کی یہ کیفیت ہوتی ہے، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، اور اس حسرت کو بھی زندگی بھر پروان چڑھایا تھا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو جب سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے مددگار، شہنشاہ والا تبار، صاحب پسینہ خوشبودار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو زبان سے بے ساختہ جاری ہوگا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہی تو میرے وہ آقا ہیں جن کا ذکر خیر سن کر میں جھومتا تھا اور نام نامی اسم گرامی سن کر عقیدت سے انگوٹھے چومتا تھا، یہ تو میرے وہی میٹھے میٹھے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی یاد میرے لیے سرمایہ حیات تھی، یہی تو میرے پیارے پیارے آقا علیہ السلام ہیں کہ جن کا ذکر میرے دل کا سرور اور میری آنکھوں کا نور تھا۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اور جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ دکھا کر تشریف لے جانے لگیں گے تو انشاءاللہ العزیز قدموں سے لپٹ کر عرض ہوگی یا رسول اللہ، دل بھی پیاسا نظر بھی ہے پیاسی، کیا ہے ایسی بھی جانے کی جلدی، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، اے کاش ہمیشہ کے لیے ہماری قبر ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جلووں سے بسا دیں۔ آخری سوال کا جواب دینے کے بعد جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور معاً یعنی فوراً بند ہو جائے گی، اور جنت کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جوابات نہ دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ دوزخ کی کھڑکی ہوتی۔ یہ سن کر اسے خوشی بالائے خوشی ہوگی، اب جنتی کفن ہوگا، جنتی بچھونا ہوگا، قبر تا حد نظر وسیع ہوگی اور مزے ہی مزے ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھٹ پٹ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ نمازوں کی پابندی کیجئے۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 434 پر ہے، غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کیجئے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی و مرض قضا کر دیتا ہے تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پچھلی نمازیں یا روزے اگر باقی ہیں تو ان کا حساب لگا لیجئے، قضا عمری کر لیجئے اور جان بوجھ کر کی ہوئی تاخیر کے گناہ کی توبہ بھی کر لیجئے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے اور بدنگاہی کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہ مکاشفت القلوب میں ہے، جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی آگ بھر دے گا۔ ماں باپ کو ستانے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ عرض کی گئی یہ ماں باپ کو گالیاں بکتے تھے۔ داڑھی منڈانے والوں یا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں کے لیے مقام غور ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، مونچھوں کو خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ پاکستان کے مشہور شہر کوئٹہ کے کسی قریبی گاؤں میں ایک لاوارث کلین شیو نوجوان کی لاش ملی۔ لوگوں نے مل کر اس کو دفنا دیا۔ اتنے میں مرحوم کے عزیز آ پہنچے اور کہنے لگے، ہم اس کی لاش کو نکال کر لے جائیں گے اور اپنے گاؤں میں دفنائیں گے۔ لہٰذا قبر دوبارہ کھودی گئی۔ جب چہرے کی طرف سے سل ہٹائی گئی تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ کفن چہرے سے ہٹا ہوا تھا اور کلین شیو نوجوان کے چہرے پر کالے کالے بچھوؤں کی کالی کالی داڑھی بنی ہوئی تھی۔ لوگوں نے گھبرا کر جلدی جلدی سل رکھی، مٹی ڈالی اور بھاگ گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی بچھوؤں سے بچائے۔ جلدی جلدی پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت چہرے پر سجا لیجئے، اور جو اب تک منڈواتے یا خشخشی کرواتے رہے گے وہ اس گناہ سے توبہ بھی کر لیں۔ یاد رکھیے داڑھی مڈانا بھی حرام ہے اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی نصف یعنی آدھے کان مبارک تک تو کبھی کان مبارک کی لو تک، اور بعض اوقات بڑھ جاتی تو شانوں یعنی کندھوں کو جھم جھم کر چومنے لگتی۔ ہاں، حج و عمرہ کے احرام شریف سے باہر ہونے کے لیے حلق فرمایا یعنی بال مبارک منڈوائے ہیں۔ انگلش بال رکھنا سنت نہیں، گیسو یعنی زلفیں سنت ہیں۔ برائے کرم اپنے سر پر سنت کے مطابق گیسو سجا لیجئے۔ میٹھی میٹھی سنت امام شریف کا تاج بھی سر پر سجا لیجئے۔ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حضور حاضر ہوا اور وہ امامہ شریف باندھ رہے تھے۔ جب باندھ چکے
میری طرف التفات یعنی توجہ کر کے فرمایا تم امامے کو دوست رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا اسے دوست رکھو، عزت پاؤ گے، اور جب شیطان تمہیں دیکھے گا تو تم سے پیٹھ پھیر لے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ امامے کے ساتھ ایک نفل نماز خواہ فرض بے امامے کے 25 نمازوں کے برابر ہے، اور امامے کے ساتھ ایک جمعہ بے امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اے فرزند، امامہ باندھ کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھے آتے ہیں اور سورج ڈوبنے تک امامے والوں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اگر سب اپنی مدنی سوچ بنا لیں کہ آج سے ہم داڑھی، زلفیں اور امام شریف کی سنتیں اپنا لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ داڑھی، زلفوں اور امام شریف کا ایک بار پھر رواج پڑ جائے گا۔ یعنی جس طرح آج لوگ بکثرت داڑیاں منڈواتے ہیں، اسی طرح کثیر مسلمان داڑیاں سجانے لگیں گے اور ہر طرف داڑھی، زلفوں اور امام شریف کی بہار آ جائیں گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں نے کچھ مردوں کو دیکھا جن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا یہ لوگ ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتے تھے، اور میں نے ایک بدبودار گڑھا دیکھا جس میں شور و غوغا برپا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتی تھی۔ یاد رکھیے نیل پالش کی تیل ناخنوں پر جم جاتی ہے، لہٰذا ایسی حالت میں وضو کرنے سے نہ وضو ہوتا ہے نہ ہی نہانے سے غسل اترتا ہے۔ جب وضو غسل نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج سے عہد کر لیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ماہ رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، داڑھی نہیں مڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد الرسول اللہ کے 12 حروف کی نسبت سے پانی پینے کے 12 مدنی پھول، پیش کردہ ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر محمول نہ فرمائیے۔ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھولوں کا بھی شمول ہے۔ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے۔ نمبر ایک، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو، بلکہ 2 یا 3 مرتبہ سانس لے کر پیو، اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑھو اور فراغت پر الحمدللہ کہا کرو۔ نمبر 2، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے، نیز سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے،
اس لیے برتن سے الگ منہ کر کے سانس لو، یعنی سانس لیتے وقت گلاس منہ سے ہٹا لو۔ گرم دودھ یا چائے کو پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرو بلکہ کچھ ٹھہرو، قدرے ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو۔ البتہ درود پاک وغیرہ پڑھ کر بنیت شفا پانی پر دم کرنے میں حرج نہیں۔ نمبر 3، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ نمبر 4، چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پیجئے۔ بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، پانی 3 سانس میں پیجئے۔ نمبر 6 اور 7، سیدھے ہاتھ سے اور بیٹھ کر پانی نوش کیجئے۔ نمبر 8، لوٹے وغیرہ سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی پینا 70 مرض سے شفا ہے کہ یہ آب زمزم شریف کی مشابہت رکھتا ہے۔ ان دو یعنی وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم شریف کے علاوہ کوئی سا بھی پانی کھڑے کھڑے پینا مکروہ ہے۔ یہ دونوں پانی قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو کر پیجئے۔ نمبر 9، پینے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ پینے کی شے میں کوئی نقصان دہ چیز وغیرہ تو نہیں ہے۔ نمبر 10، پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ نمبر 11، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کرے۔ پہلی سانس کے آخر میں الحمدللہ، دوسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین اور تیسرے سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھے۔ نمبر 12، گلاس میں بچے ہوئے مسلمان کے صاف ستھرے جھوٹے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خواہ مخواہ پھینکنا نہ چاہیے۔ پی لینے کے چند لمحوں کے بعد خالی گلاس کو دیکھیں گے تو اس کی دیواروں سے بہہ کر چند قطرے پیندے میں جمع ہو چکے ہوں گے، انہیں بھی پی لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں بیان سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔